جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیت ہے، آیت نمبر 21 ہے سورہ بقرہ کی، اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی بات ایک سمجھ لیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک جو صورتیں مکی ہیں ان کے اندر یا ایھا الناس ہے، اور جو صورتیں مدنی ہیں ان کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک بات قابل توجہ ہے کہ یا ایھا الناس اس کے اندر کیوں شامل کیا گیا؟ تو اس پہ علماء متقدمین نے بہت سارے جوابات دیے۔ ایک جواب یہ ہے جس سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صورت مکی نہیں بلکہ مدنی صورت ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ جن صورتوں میں منافقین کا ذکر ہے وہ صورتیں مدنی ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو وہیں منافقین شروع ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں منافقین نہیں تھے، کافرین تھے، کفار تھے وہاں پہ۔ تو یہ یا ایھا الناس اس کے اندر سورہ بقرہ میں آیا تو یا ایھا الذین آمنوا متعدد بار آیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا سے متعدد بار خطاب جو کیا گیا ہے اور منافقین کا جو ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے، یہ واضح طور پر دلیل ہے کہ یہ سورۃ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، مکی صورت نہیں ہے۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے یا ایھا الناس کے ساتھ جو خطاب فرمایا ہے، اس کو جب میں پہلے ایک آیت پوری یہ پڑھ دیتا ہوں، آیت نمبر 21، اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، اللہ نے اس امید پر یہ بات فرمائی ہے تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہیں یقین کامل حاصل ہو جائے۔ تو اس آیت نمبر 21 کا جو آغاز ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، منافقین بھی مراد ہیں، کافرین بھی مراد ہیں اور مومنین بھی مراد ہیں، سارے لوگوں کو اللہ کریم نے مخاطب کیا۔ اب یہ چونکہ اس آیت کے اندر عبادت کا ذکر ہے، آپ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی پڑھیں گے تو انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو جو ارشاد کیا وہاں ہے یا قوم نعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی جو بھی آیا نبی علیہ السلام سے پہلے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی الوہیت کا قائل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے جب بات کی تو کہا یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ کریم یا ایھا الناس فرما کر مطلب اور فرق واضح فرما رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے پچھلے جتنے بھی محمد عربی سے پہلے انبیاء کرام آئے ہیں وہ ایک ایک قوم کی طرف آئے ہیں، مگر محبوب خدا ساری کائنات کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے آپ آئے، سب کے لیے اللہ کی الوہیت کا پیغام لے کر آئے، سب کے لیے اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، سب کو آپ اللہ کی عبادت کی طرف گامزن کرنے کے لیے پیغام لے کر آئے۔ تو اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدو۔ تو یہاں پہ دو لفظ ہیں، دو حروف ہیں، پہلے ایک یا اور ایک ایو، یا ایو۔ یا جو ہے یہ دور والے کے لیے بولا جاتا ہے اور ایو قریب والے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ عربی کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ لفظ یا دور والے کے لیے، لفظ ایو قریب والے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب نماز کے اندر کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا کہ جب تم التحیات پہ بیٹھ کر یہ سلام پڑھو رسول اکرم پر تو پھر تمہاری توجہ پوری کی پوری اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف ہونی چاہیے، کہ تم جب یہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی، پھر پوری توجہ حضور کی طرف ہو۔ تو یہاں پہ
رب ذوالجلال کے لیے تو کوئی بعید اور قرب والی بات ہی کوئی نہیں. قریب اگر ہے کوئی چیز تو میرے لیے، دور اگر ہے تو بھی میرے لیے. اللہ کے لیے تو دور نہیں ہے نا. اللہ کے لیے تو ہر چیز اس کے کلمہ کن کے آگے زیر ہے، اس کے لیے تو سارا کچھ سامنے ہے. لیکن یہاں اللہ کریم نے اپنی ذات کی دوری کی وجہ سے یا نہیں کہا، بلکہ ہماری دوری کی وجہ سے کہا ہے. اللہ کریم تو قدیم ہے، ہمارے حدوث کی وجہ سے اللہ کریم نے یہ کہا، کیونکہ ہم حادث ہیں سارے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس لیے بولا. تو رب تعالیٰ جل جلالہ قرآن کریم میں پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. اپنا رب کون ہے؟ اب یہ لوگوں نے، آپ سمجھتے ہیں کہ لفظ رب الارباب یعنی تمام ربوں کا رب، لوگوں نے اپنے اپنے رب بنائے ہوئے تھے، جھوٹے معبود. اب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. کون سا رب؟ جس کی طرف تم یہ توجہ کرتے ہو کہ شاید ہمیں لات نے روزی دی ہے، منات نے روزی دی ہے، حبل نے روزی دی ہے، عزا نے روزی دی ہے. فرمایا نہیں، ان کی نہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی جو تمہارا خالق ہے. گویا اللہ کریم اس آیت کے اندر اپنے خالق ہونے کا اعلان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے سوا خالق کوئی نہیں. لات کو انہوں نے رب مانا، منات کو رب مانا، حبل کو رب مانا، عزا کو رب مانا، بڑے بڑے انہوں نے دیوتاؤں کو اپنا رب مانا، لیکن خالق کسی نے نہیں مانا. خالق نہیں کسی نے مانا. یہ مکے کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، ان کا بھی یہ اعتقاد تھا کہ رب ہے، اللہ ہے، لیکن وہ اپنی پریوں کو، اپنے جنوں کو، اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے جن انہوں نے معبودان باطلہ کو بنایا ہوا تھا، پتھروں سے تراشا ہوا تھا ان کو، یا وہ جن ولیوں کے نام کی مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، نیک بندوں کے نام کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی. اعتقاد ان کا یہ تھا کہ یہ جو نیک بندے تھے نا، یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے ان کے نام کی انہوں نے مورتیاں بنا لیں پتھر کی، ان کی پوجا کرنا شروع کر دی، ان کے ساتھ عشق اور محبت شروع کر دیا. اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم نے اس پالنے والے کی عبادت کرنی ہے جس پالنے والے نے تمہیں بنایا ہے. الذی خلقکم، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تخلیق فرمایا ہے. ورنہ یہ اتنا واضح جملہ ہے نا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، اعبدوا ربکم، کیا کہ اللہ کریم نے بات کو وہاں پہ وائنڈ اپ نہیں کیا، ختم نہیں کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو. پھر تو یہ ایک عام سا پیغام تھا، ہر بندہ یہ سمجھتا کہ اللہ کریم ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، اللہ کریم ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جس جس کو تم نے رب بنایا اس کی عبادت کر لو. پھر تو عامیانہ لفظ تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم لعلکم تتقون. اگر یہ ہوتا تو پھر یہ تھا کہ اے لوگو جس کو تم رب مانتے ہو اس کی عبادت کر لو. اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا. دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ غلط نظریات والے موجود ہیں، وہ کسی کو رب کہنے سے نہیں ڈرتے، کہتے ہیں یہ میرا رب ہے. اور بالخصوص جاہل پیروں کے جاہل مرید اپنے پیروں کو رب کہتے ہیں. لو جی ساڈا تے رب ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کریم نے گو ماں باپ کو رب کہا، لیکن یہاں اللہ کریم نے ان کی بھی نفی فرما دی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو رب کی عبادت کرو، اس رب کی جو کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے. اچھا پھر یہی نہیں، الذی خلقکم پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ختم نہیں کیا. الذی خلقکم والذین من قبلکم، فرمایا یہی نہیں کہ تمہیں پیدا کیا ہے، بلکہ جتنے تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تمہیں اس لیے پیغام سنایا جا رہا ہے، یہ تمہیں اس لیے عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں تمہاری عبادت کی. یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہاری عبادت کے لیے بیٹھا ہے کہ تم عبادت کرو تو اللہ کریم کی شان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اس کی عبادت کرنی کیوں ہے، شاید کہ تم ڈر جاؤ، شاید تمہارے دل کے اندر اس کا خوف پیدا ہو جائے، شاید تم یہ بات سمجھ لو کہ عبادت اللہ کی کیوں کرنی ہے. یہاں رب قدوس نے ایک بہت بڑا چیلنج دے دیا ہے پوری کائنات کو. وہ چیلنج کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں جو تخلیق فرمانے والا ہوں. ہندوؤں کے ہنومان کو آپ دیکھ لیں، سکھوں کے بڑے کو دیکھ لیں، آپ بدھ مت کے بڑے کو دیکھ لیں، آپ کفار و مشرکین نے جو بت بنائے ہوئے تھے ان کو دیکھ لیں. پوری دنیا کے اندر جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان کا بڑا گرو گھنٹال جو بھی ہو، جو بھی ہے، کبھی کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. کبھی کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے بنایا ہے. یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اللہ اعلان فرما رہا ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں بھی بنایا اور تم سے پہلوں کو بھی بنایا. اس آیت کے اندر اللہ کریم کے ہونے کی بہت بڑی دلیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، صرف تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ نہیں بنایا. اب دیکھیے اس کے اندر اللہ کے خلاق عالم ہونے کا اعلان کیسا ہے. اللہ فرماتا ہے جتنی کائنات میں مخلوقات ہیں ان کو بنایا میں نے. تم پہلے نہیں تھے، تم سے پہلے تھے، اب وہ نہیں ہیں، اب تم ہو. پھر ایک وقت آئے گا تم نہیں رہو گے، تمہارے بعد والے ہوں گے. فرمایا جو اس کتاب کو پڑھے گا اس کو یہی لگے گا کہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے، مجھ سے پہلے گزروں کو بھی کہا جا رہا ہے، اور پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں، خالق صرف ایک ہے، اور جو خالق ہے عبادت صرف اسی کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. کیونکہ یہ شان، یہ طاقت اور ہمت اور یہ مقام اور مرتبہ، یہ عزت و وقار صرف اللہ کی ذات کو ہی سجتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. باقی کائنات کی ہر چیز فنا تھی، پھر بقا میں آئی، پھر اللہ کریم نے ان کو مقام فنا بخشا، پھر وہ فنا ہو گئے، پھر اللہ جب چاہے گا ان کو بقا بخشے گا، وہ بقا میں آ جائیں گے. باقی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے لیے فنا بھی ہے، بقا بھی ہے، لیکن اللہ باقی تھا، اللہ باقی ہے، اللہ باقی رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے فنا نہیں ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اعلان ہے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کے لیے فنا ہے، اگر بقا ہے تو صرف اللہ کریم کے لیے، اللہ کریم باقی ہے. تو یہاں پہ اس باقی رہنے والی ذات کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور عبادت خاص اللہ کے لیے ہے. عبادت کسی نبی کی نہیں کی جا سکتی، عبادت کسی ولی کی نہیں کی جا سکتی، عبادت ماں باپ کی نہیں کی جا سکتی، عبادت صرف اللہ کی. اسی لیے مسئلہ یہ ہے، اور عبادت کا خاص ایک وصف ہے، عبادت کا خاص ایک جز ہے، اس جز کا نام ہے سجدہ. عبادت کا خاص ایک جز، اس کا نام ہے سجدہ. یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کا تصور نہیں کرنا. ویسے تو ہم جاتے ہیں سیلون پہ جاتے ہیں تو جو بال کاٹنے والے اس کے سامنے بھی ہم جھک جاتے ہیں، جھکتے ہیں نا سارے. وہ کہتا ہے سر نیچے کریں، ہم نیچے کر لیتے، جھکتے تو ہیں ہم، لیکن وہ جھکنا الوہیت کے لیے نہیں ہوتا، وہ جھکنا تعظیم کے لیے نہیں ہوتا، وہ جھکنا عبادت کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے وہ جھکنا حرام نہیں ہے، جھکنا صرف اللہ کے لیے. ہمارے حضرت صاحب قبلہ حضور فقیہ العصر قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلی بات یہ کہ آپ سختی فرماتے، اپنے ہاتھ کسی کو چومنے نہ دیتے. دوسری بات، اگر کوئی ہاتھ چومتا اور کبھی ہاتھ چومتے ہوئے اپنا ماتھا یہ والی جگہ اگر ہاتھوں پہ لگا دیتا، آپ اس کو پکڑتے، اس کو سمجھاتے. آپ فرماتے کہ یہ پیشانی صرف اللہ کے حضور جھکنے کے لیے ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے.
اگر کسی بزرگ کے، اپنی والدہ کے، اپنے والد کے کبھی ہاتھ چومیں بھی تو پیشانی نہیں لگانی، اپنے ہونٹوں سے بس بوسہ دینا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، پیشانی ایک خاص اللہ کریم کے نور کا مرکز اور محور ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پیشانی، آپ کا سر جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، اللہ کریم نے اس کو بڑی بلندیاں عطا کی ہیں۔ اس کو صرف اللہ کے سامنے جھکائیے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکائیے۔ کلا سجتا ہے سر پہ، پگڑی سجتی ہے سر پہ۔ وہ ہمارے تو بزرگ پنجابی میں مثال دیتے ہیں کہ سر وڈے سرداراں دے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی۔ اب سجدہ ہے دو طرح کا، ایک سجدہ ہے تعظیمی، ایک سجدہ ہے عبادت کا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس جانور آتے سجدہ ریز ہوتے، درخت آتے سجدہ ریز ہوتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے دلوں میں ایک دن یہ بات آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان درختوں پہ بھی آپ کا احسان ہے، جانوروں پہ بھی آپ کا احسان ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم پہ تو ان سے زیادہ ہے نا۔ یا رسول اللہ درختوں سے زیادہ احسان ہم پہ ہے، پرندوں سے زیادہ احسان ہم پہ ہے، جانوروں سے زیادہ احسان آپ کا ہم پہ ہے۔ یہ درخت تو آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب یہ صحابہ کی بات سنی، یقیناً یہ صحابہ کی جو بات تھی تعظیم رسول پر مبنی تھی، عبادت رسول پر مبنی نہیں تھی۔ تعظیماً ان کا دل کر رہا تھا کہ ہم رسول اللہ کی عظمت کا اعتراف کریں اور سجدے میں گر جائیں۔ جس طرح اونٹ آیا، ہرن آئی، بکری آئی، یا رسول اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی تعظیم کریں اور آگے جھک جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے ارشاد گرامی قدر کا اردو کے اندر مطلب یہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں میں تعظیماً سجدہ جائز تھا، لیکن میری امت کے لیے تعظیماً سجدہ حرام ہے۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کے سوا، اگر میں کسی کو تعظیماً سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو صرف بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ سجدہ حرام ہے میری شریعت کے اندر، سجدہ عبادت ہے بس رسول اللہ کی شریعت میں، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اب دوسری بات، ہم جب کسی سے سلام لیتے ہیں تو اس کے لیے چائنیز لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کورین لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جھکتے ہیں، وہ جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں تقریباً وہ رکوع کے قریب جھک جاتے ہیں۔ تو ایسا جھکنا بھی شریعت کے اندر منع ہے، کسی کے لیے نہیں جھکنا چاہیے۔ بلکہ میں نے تو کئی دفعہ یہ قاری صاحب کو منع کیا اور دوستوں کو منع کرتا ہوں، جب آپ سلام لیتے ہیں تو نہ جھکا کریں، جب آپ سلام لیتے ہیں تو نہ جھکا کریں، آپ سیدھے اسٹریٹ کھڑے ہوں، ایک دوسرے سلام لیا بس ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر جو طریقہ بتایا گیا وہ سلام لے سیدھے ہو کر اور گلے ملیں۔ اگر زیادہ محبت کا آپ نے اظہار کرنا ہے تو گلے ملے، معانقہ کرے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنت رسول نہیں ہے کہ آپ سلام لیں اور ساتھ ہی جھک جائیں۔ سنت رسول یہ ہے کہ آپ کا اگر کسی کے دل میں آپ کا پیار ہے یا آپ کے دل میں کسی کا پیار ہے تو آپ اس سے سلام بھی لیں، ساتھ اس کو معانقہ بھی کریں، جپھی ڈال لیں اس کو۔ کچھ چیزیں شریعت نے مقرر کر دی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق بنا لی ہیں۔ رکوع اور سجود اللہ کریم وحدہ لا شریک کے لیے ہے، نہ کسی کے لیے رکوع ہو سکتا ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، بغیر کسی نیت کے تعظیماً سجدہ حرام ہے، اور اگر عبادت کا سجدہ کریں گے تو شرک ہے۔ اسی طرح رکوع، اگر ویسے آپ جھکے ہیں، والدہ صاحبہ کا جوتا اٹھایا ہے، والد صاحب کا جوتا اٹھایا ہے، یا ان کے لیے کوئی چیز اٹھانے کے لیے آپ جھکے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ بھی تعظیم کے اندر ہے، لیکن یہ تعظیم حرام نہیں ہے۔ شیخ طریقت کے آپ نے جوتے اٹھائے ہیں، ان کے لیے آپ جھکے ہیں، یہ بھی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے رکوع کی حالت میں جائیں گے، عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کے لیے سجدہ کریں گے، شیخ کامل کے قدموں کو بوسہ دینا یہ جائز ہے، والدہ کے قدموں کو بوسہ دینا یہ جائز ہے، والد کے قدموں کو بوسہ دینا یہ جائز ہے،
میں بوسے کی بات کر رہا ہوں، سر ٹیکنے کی بات نہیں کر رہا میں، یہ بس یاد رکھنا آپ نے۔ بوسے کا تعلق ہونٹوں سے ہے، بوسے کا تعلق سر سے نہیں ہے۔ سلام لیں، والدہ کے ہاتھ چوم لیں، والد کے ہاتھ چوم لیں، کوئی بزرگ راستے میں نظر آتا ہے سفید بارش اور وہ 5 وقت کا نمازی ہے، سچا کھرا مسلمان ہے، اس کے ہاتھ چوم لیں، لیکن کیسے چومنے ہیں؟ ایسے ایسے، یہ چومنا ہے، یہ تو چومنا نہیں ہے نا کہ میں ماتھا لگا دوں، یہ تو چومنا نہیں ہے۔ پیشانی نہیں ٹیکنی، ہاتھ چومنے تو چوم لیں۔ اچھا اگر آپ کسی سے مطلب آپ کے مرشد ہیں، بڑے ہیں، کوئی ادب والی جگہ ہے، تو آپ برابر کھڑے ہو کے بھی تو ہاتھ چوم سکتے ہیں نا۔ آپ نہ جھکیں، ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہاتھ پکڑا ہے، اپنے منہ کے قریب کر کے چوم لیں۔ تو یہ عبادت کے زمرے میں جو چیزیں جاتی ہیں وہ صرف اللہ کے لیے جانی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں جانی چاہیے۔ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تم جس کو جتنا مرضی ادب اور احترام کا درجہ دے لو، تمہیں اللہ نہیں روکتا، لیکن رب کی عبادت اور بندگی کے برابر کسی کو درجہ نہیں دینا۔ بس اللہ تعظیم سے نہیں روکتا، اللہ عزت سے نہیں روکتا۔ اللہ کریم نے کہیں نہیں روکا کہ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرنا، اللہ نے کہیں نہیں روکا کہ تم نے اللہ کے ولیوں کا ادب نہیں کرنا۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں سورۃ الحج میں اگر آپ پڑھیں گے، رب تعالیٰ نے تو قربانی کے جانور کا ادب بھی واجب کیا ہے۔ قربانی کا جانور جو اللہ کے نام پہ ہو اس کا بھی ادب ہم پہ واجب ہے۔ جب قربانی کے جانور کا ادب واجب ہے تو جو اللہ والا بندہ بن جائے، جو اللہ کا ولی بن جائے، اس کا ادب تو پھر بدرجہ اتم ہم پہ واجب ہے نا۔ اللہ نے ولیوں کا ادب کرنے سے منع نہیں کیا، بڑوں کا ادب کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا کہ ادب نہیں کرنا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرنی، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تعظیم کرو، جتنی مرضی کرو، لیکن اس حد تک نہیں جانا کہ عبادت جیسی تعظیم کرو، اس حد تک نہیں جانا کہ سجدہ کرنا شروع کر دو، اس حد تک نہیں جانا کہ رکوع شروع کر دو۔ وہ اللہ کے لیے ہے، اور ایماندار کی نیت جو ہے نا، اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا نیت ہے اس کی۔ ہمیں یوں بھی کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال پر انوار کے بعد ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارکہ پر سر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اہل بیت رسول سے مخاصمت اور بغض و عناد رکھنے والا ایک وقت کا گورنر تھا۔ تو وہ جناب آیا، اس نے آ کر ان کو اٹھایا، کہنے لگا تم پتھر کو سجدہ کر رہے ہو، پتھر پہ ماتھا ٹیکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے پتھر پہ ماتھا نہیں ٹیکا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارکہ پہ اپنا سر رکھا ہے۔ تو گیا ان صحابی رسول کے دل کے اندر جو بات تھی وہ یہی تھی کہ میں نے تو یہ کسی عبادت اور بندگی کے لیے نہیں رکھا، بلکہ میں نے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارکہ پہ اپنا سر جو ہے اس کو رکھا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں کسی بندے کو دیکھ کر فوراً فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ ہاں اگر وہ کہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے، پھر اس کی اصلاح کے لیے کوئی حل نکالنا چاہیے، اس کی اصلاح کے لیے اس کو بتانا چاہیے، فوراً کسی پہ فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ تو اللہ کریم اس آیت نمبر 21 میں اپنی عبادت اور بندگی کا ارشاد فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ کے الہ ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ وہ موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ رب فرماتا ہے تم ہو، تم سے پہلے نہیں ہیں، پھر وقت آئے گا کہ تم نہیں رہو گے، تم سے بعد والے رہیں گے، لیکن اللہ پہلوں کے لیے بھی تھا، اللہ پچھلوں کے لیے بھی ہے، اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ رہے گا۔ اللہ کے لیے بقا ہی بقا ہے، اللہ کے لیے ہمیشگی ہی ہمیشگی ہے۔ پھر اللہ کریم نے اسی پہ بات ختم نہیں کی، یہاں ایک تعارف کروایا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بنایا، تمہیں تخلیق فرمایا، تم سے پہلوں کو تخلیق فرمایا۔ دوسری آیت میں، آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ پتہ کون ہے جس کی عبادت تم نے کرنی ہے؟ وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، وہ اللہ ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ لاؤ دنیا میں کوئی کسی مذہب باطلہ کا کوئی بڑا سربراہ جو کہے کہ زمین میں نے بنائی ہے،
اللہ کا جو یہ اعلان ہے کہ میں نے زمین بنائی ہے، والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل فرمایا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، وہ جو پانی اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمایا نا، وہ پانی جب زمین پہ پڑتا ہے، جب وہ پھلدار پھولدار درختوں پہ پڑتا ہے، تو پھر اللہ کریم جل جلالہ نے اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پھل عطا کیے ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر تمہارے لیے اس پانی کی برکت سے، اس پانی کی وجہ سے پھل بنائے ہیں، ان پھلوں کو تمہارا رزق بنا دیا ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرنی ہے جس نے تمہارے لیے رزق بنایا، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، اس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب اس کے اندر ایک ڈر بھی پیدا کیا گیا ہے، ایک ڈر ہے اس آیت کے اندر۔ وہ ڈر کون سا ہے؟ وہ ڈر یہ ہے کہ جس اللہ نے زمین بنائی ہے نا، وہ اللہ اس زمین کو پھٹنے کا جب حکم دے گا نا، یہ زمین فوراً پھٹ جائے گی۔ جس اللہ نے آسمان بنایا ہے نا، چونکہ بنانے والا وہ ہے، تو بنانے والا جب آسمان کو حکم دے گا تو آسمان پھٹ جائے گا۔ جس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا نا، وہ جب پانی اتنا برسائے گا کہ تم سیلاب کی نظر ہو جاؤ گے، تو پھر دیکھنا، پھر تمہیں ہوش آئے گا۔ اور جب وہ پانی بند کرے گا تو پانی کی ایک ایک بوند کو ترسو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ اللہ خالق کون سا ہے۔ وہ ایک ہی ہے جسے تمہارا رب کہا جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، تم سے پہلوں کو بنایا، وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، وہ ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا اور تمہارے لیے اس پانی کی برکت سے تمہارے لیے پھل بنائے اور پھلوں کو تمہارا رزق بنایا، وہ ہے اللہ تمہارا۔ اور اگر جو اس سے اگلی اب بات دیکھیے، اللہ کریم اپنی ذات کا تعارف کروا رہا ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اب یہ بھی فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ نہ کہنا کہ اللہ کا کوئی اس کے اندر شریک ہے۔ یہ جو اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، جو آسمان سے پانی برسایا، پھلوں کو تمہارے لیے رزق بنایا، ان چیزوں میں اس کا کسی کو شریک نہ مان لینا۔ تمہیں جو تخلیق فرمایا نا، اس کے اندر اس کا کسی کو شریک نہ مان لینا۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ کریم سے یہ تخلیق مشکل تھی اور فرشتوں نے ساتھ دیا، کیونکہ یہودیوں کا ایک گروہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ کریم جل جلالہ کا ہیلپر تصور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ کولیبوریٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو ہے یہ بنایا۔ اللہ نے جو ان کو ان چیزوں پر مامور فرمایا نا، وہ اللہ کریم نے ان کو منتخب کر کے اپنے بندے بنا کے اللہ کریم نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے فرشتوں کا۔ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ان ساری چیزوں کی تخلیق کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کر دینا۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ مجبور تھا تو اللہ نے فرشتوں کی مدد لے لی، اللہ مجبور تھا اللہ نے فلاں کی مدد لے لی۔ فرمایا نا فلا تجعلوا للہ اندادا، اس تخلیق کائنات کے اندر، آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، آسمان سے پانی برسانے میں، لوگوں کو رزق مہیا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، میکائیل علیہ السلام کی کہ وہ رزق تقسیم کرتے ہیں، ڈیوٹی ہے ان کی، لیکن میکائیل علیہ السلام کسی کا رزق بند نہیں کر سکتے جب اللہ نہ کہے۔ جب تک اللہ نہ کہے میکائیل علیہ السلام رزق بند نہیں کر سکتے، اور میکائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے کسی کو زیادہ بھی نہیں دے سکتے، اپنی مرضی سے کسی کا بند کیا ہوا رزق کھول بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور یہی اسلوب، یہی ذہن ہمیں اللہ کے ولیوں کے اور نبیوں کے متعلق بھی رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ نہ مانا تو ہم مشرکین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو بات نہیں مانے گا رسول اللہ منوا کے چھوڑیں گے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہاں، محبوبوں کے کچھ لاڈ پیار ہوتے ہیں، وہ رب کے حضور
لاڈ حضور کا کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں قیامت کے دن بہت طویل سجدہ کروں گا. وہاں پھر رب ذوالجلال اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک سل من تعطا واشفع تشفع. اے محبوب سر تو اٹھانا. حبیب سجدہ میں جو زاری کر رہے ہو حبیب سر تو اٹھاؤ نا. یہ الگ بات ہے, یہ تو محبوب کی محبت ہے نا, یہ محبوب کی محبوبیت ہے کہ وہاں سر رکھ کے اللہ کے حضور لاڈ مان اور پیار سے مانگا جا رہا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کبھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نہ مانے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت اور پاور سے اللہ کو بنائیں گے. نہیں, بلکہ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو رسول اکرم نظر رحمت فرمائیں گے. اللہ چاہے گا تو رسول اکرم نظر رحمت فرمائیں گے. ابو جہل قریب ہی تھا نا, ابو لہب بھی قریب تھا, عتبہ بھی قریب تھا, شیبہ بھی قریب تھا, مکے کے کتنے کفار و مشرکین قریب تھے. اللہ نے نہیں چاہا تو رسول اکرم نے بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا. اللہ نے چاہا تو کالے رنگ کے بلال پہ نظر رحمت جو پڑی محبوب کی کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. اللہ کریم جل جلالہ جو چاہے گا محبوب خدا سرور انبیاء وہی کریں گے. اللہ کریم جو چاہے گا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہی کریں گے. حضرت علی مشکل کشائی کریں گے کن امور میں؟ جن کاموں میں اللہ کریم نے ان کو توفیق اور طاقت بخشی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ نظریہ جب ہمارا ٹھیک ہوگا, اللہ کے لیے جب ہمارا نظریہ ٹھیک ہوگا تو اللہ کے بندوں کے لیے بھی نظریہ درست ہو جائے گا. تو رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا. اب یہ سمپل ایک اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا. اچھا جو اگلا جملہ ہے نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جان دے ہو نا, یہ اسلوب ہے, تسی جان دے ہی ہو, یہ اسلوب ہے. مطلب جیسے ہم کسی کو بات بتائیں اور سارا کچھ بتا کے پھر کہیں تینوں تو پتہ ہی ہے نا, تینوں پتہ ہی ہے نا ساری گال دا, باقی تو سمجھ نہیں. اللہ کریم جل جلالہ نے ساری بات پیچھے کر کے اللہ آگے فرما رہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, فرمایا تم تو جانتے ہی ہو کہ میرے سوا اللہ کوئی نہیں, میرے سوا خالق کوئی نہیں. جانتے وہ مشرکین مکہ تھے, انہوں نے جو لات حبل منات عزا ان کے جو مورتیاں بنائی ہوئی تھیں, دراصل یہ لات منات عزا حبل یہ کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, نیک بندے تھے, ان کی انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں. یہ کہتے تھے کہ اللہ نہیں مانتا تو یہ منوا کے دیں گے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کی ایسی کی تیسی, اللہ کیوں نہیں مانے گا؟ یہ لات کی مانے گا اللہ, حبل کی مانے گا, منات کی مانے گا, عزا کی مانے گا. نعوذ باللہ. اہل ایمان کا یہ نظریہ نہیں, ہمارا یہ نظریہ ہے اللہ جو کروانا چاہے وہ اپنے نبی سے کروائے گا, اللہ جو کروانا چاہے اپنے ولی سے کروائے گا, اللہ جو کروانا چاہے اپنے ملائکہ سے کروائے گا. اللہ کریم جل جلالہ جو چاہے گا وہ کروائے گا. ہاں اللہ کریم جہاں اپنے ولیوں کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا پیار ہے ان سے, وہ اللہ کا پیار ہے. کسی ولی, کوئی ولی دھونس سے, طاقت سے, دھاندلی سے اللہ کریم سے کوئی بات نہیں منوا سکتا. یہ ان کا بھی ادھر پیار ہے کہ اللہ کے ولی اللہ سے لو لگاتے ہیں, اپنے دن اور راتوں کو اللہ کے ذکر میں بسر کرتے ہیں. تو پھر یہ اللہ سے جب مانگتے ہیں, چونکہ رب کا وعدہ ہے کہ جو میرا ہو جائے گا, جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا, پھر اللہ کریم اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ان کے کہنے پر عطا فرماتا ہے. یہ ہے وہاں پہ جو انداز ہے. تو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ بات سمجھائی, فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ نے ساری کائنات کو تنہا بنایا ہے, تمہیں بھی اللہ نے تنہا بنایا, تم سے پہلوں کو بھی اللہ نے تنہا بنایا. آسمان اللہ نے تنہا بنایا, زمین اللہ نے تنہا بنائی, زمین کا فرش بنایا, آسمان سے پانی اللہ نے برسایا, تمہارے لیے پھلوں کو جو رزق بنایا وہ اللہ نے بنایا. فلا تجعلوا للہ اندادا, ان چیزوں کے تخلیق کرنے میں کہیں اللہ کا شریک نہ کسی کو ٹھہرا دینا. وانتم تعلمون, تم تو جانتے ہی ہو. وہ جتنے بھی یہودی تھے, جتنے بھی کفار تھے مکہ کے, وہ لات منات حبل عزا سے منتیں ضرور ان سے مانتے تھے, اپنی مانگتے تھے, لیکن ساتھ ان کا یقین یہ تھا کہ یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں. اللہ کے وجود کے وہ قائل تھے, لیکن وہ بتوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ طاقت سے لے کر دیں گے.
ہمارا جبکہ ہمارا کیا نظریہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا کوئی ولی اپنی پاور اور طاقت سے اللہ نہیں مانتا تو نہ مانے ولی لے کر دے گا، نہیں نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اللہ والے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ جس کے صدقے، جس کی برکت سے اللہ اپنی مخلوق کی مدد فرمانا چاہے، اللہ نبی کے ذریعے مدد فرمانا چاہے، اللہ ولی کے ذریعے مدد فرمانا چاہے، اللہ فرشتے کے ذریعے مدد فرمانا چاہے، یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اللہ جس کے ذریعے مدد فرمائے گا ہم اس کو حقیقی معنوں میں اللہ ہی کی مدد سمجھیں گے. تو یہ دو آیتیں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 سورہ بقرہ کی، ان کے اندر اللہ کریم جل جلالہ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کے خلاق عالم ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور تمام اللہ کی مخلوقات میں سے انسانوں کو، یا ایھا الناس کو، وہ چاہے کافر ہیں، چاہے منافق ہیں، چاہے وہ مومن ہیں، سب کو عبادت اللہ کی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب یہاں بس شارٹ ٹرم میں 2-3 جملے ہیں. کافروں کو عبادت کا حکم کیوں دیا گیا؟ ناس کہہ کے کافروں کو عبادت کا حکم یہ ہے کہ کافر اپنے کفر سے باز آ جائیں، اللہ کی الوہیت کے قائل بن جائیں. منافقین کو یہاں یہ درس دیا گیا اعبدو کہہ کے کہ منافقین اپنا جو انہوں نے پردے کے اندر جو نفاق کو چھپا رکھا ہے، اس نفاق کو ختم کر کے ظاہر اور باطن کو ایک کر کے اللہ کے حضور جھک جائیں، اپنا ظاہر اور باطن ایک کر لیں. اور مومنوں کو عبادت کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت اس غرض سے کرنی ہے کہ تمہارے دل میں کبھی کوئی خیال اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا نہ گزرے. اور مومنین کو یہ تنبیہ کی گئی کہ تم نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. تو یہ اللہ کریم جل جلالہ نے کافروں کو کفر سے باز رکھنے کے لیے حکم دیا، منافقوں کو نفاق سے باز رکھنے کے لیے حکم دیا، اور مومنین کو اپنی اور زیادہ تابعداری کرنے کا حکم دیا. تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. اگلی آیت میں، آیت نمبر 23 میں قرآن پاک کی جو بے مثل شان ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اس کی